من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين محترم و معزز سامعین و حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، پیارے بچوں، میں آپ کے سامنے جس عنوان کو لے کر کے روبارو ہوا ہوں، حاضر ہوا ہوں، موضوع ہے امت مسلمہ کے زوال کے اسباب۔ محترم حاضرین، ہمارا اور آپ کا تعلق اللہ کے آخری نبی کی امت سے ہے۔
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے، اور یہ جو امت ہے جس طریقے سے اللہ کے پیارے نبی اللہ کے چنے ہوئے ہیں، یہ امت محمدیہ بھی اللہ کی چنی ہوئی امت ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو چنا ہے، تم اللہ کے چنی ہوئی امت ہو۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شریعت عطا کی ہے جو پچھلے تمام نبیوں کی شریعتوں کے مقابل سب سے زیادہ اتم، سب سے زیادہ کامل شریعت امت محمدیہ کو اللہ نے عطا کی ہے، الحمدللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ان کے دور کے لیے سوٹیبل تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت ان کے دور کے لیے سوٹیبل تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت ان کے دور کے لیے سوٹیبل تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت ان کے دور کے لیے سوٹیبل تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو شریعت عطا کی ہے وہ قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے سوٹیبل ہے۔ ہمارا اور آپ کا تعلق اور سمبند اس امت محمدیہ سے ہے۔ میرے پیارے بھائی اور بزرگوں، دوستوں، ہمیں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین امت قرار دیا ہے۔ فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے مسلمانوں، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لوگوں کے لیے وجود میں لایا گیا ہے، تمہیں لوگوں کے لیے ہی اتپن کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، تم برائیوں سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ کی ایک اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو۔ یہ امت محمدیہ آج پوری دنیا میں جوتے کھا رہی ہے، پوری دنیا میں ذلیل ہو رہی ہے، رسوا ہو رہی ہے امت محمدیہ۔ اسی امت محمدیہ کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرمایا، تم دنیا کے سب سے بہترین امت ہو۔ آج دنیا کے سب سے بہترین کیا کہتے ہیں امتی ہونے کے باوجود بھی جہاں تہاں ذلیل و رسوا کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں چپل جوتے کھا رہی ہے امت محمدیہ؟ جواب دیں۔ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عمومی جواب دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اچھے حالات کو برے حالات میں تبدیل نہیں کرتا ہے۔ جب اس قوم کے لوگ اپنے کرتوت نہ بدل لے، جب تک لوگ اپنے کرتوت نہ بدل لے، اللہ تبارک و تعالی ان کی حالات کو تبدیل نہیں کرے گا، نہیں بدلے گا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔
جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو تباہ کرنا چاہے، کسی قوم کو برباد کرنا چاہے، کسی قوم کو ذلیل و رسوا کرنا چاہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ ان کی مدد کر سکے، ان کی حمایت کر سکے، ان کا ساتھ دے سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک عمومی بات بتائی ہے۔ ہم امت محمدیہ ہیں نا، آج پوری دنیا میں ہم ذلیل و رسوا کیوں ہیں؟ تھے اس قدر عظیم، پیروں میں تاج تھے اس قدر عظیم، پیروں میں تاج تھے، اتنے ہوئے ذلیل جوتوں میں آ گئے۔ ہم تو عروج میں تھے میرے بھائیوں، زوال پذیر کیوں ہوئے؟ اوپر سے نیچے کی طرف آنے کے لیے کچھ نہ کچھ اسباب تو ہونا ہی چاہیے نا۔ چند وجوہات، چند اسباب کو میں انشاءاللہ گنانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا سبب، سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی توحید میں شرک کی آمیزش کر لی۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد شرک کے ساتھ ایمان کو مخلوط نہیں کیے، اپنے ایمان کو، اپنی توحید کو شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کی، ملائے نہیں، ایسے لوگوں کے لیے شانتی ہے، سکون ہے، امن ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ پر ہیں۔ کون لوگ؟ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو، اپنی توحید کو شرک کے ساتھ نہیں ملائے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے سکون ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ میں ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان کا تو یہی دعویٰ ہے، ہم تو ہائی لیول کے مسلمان ہیں صاحب، ہم تو ایک نمبر کے ایمان والے ہیں، لیکن میں سب کی بات نہیں کرتا۔ بہت ایسے لوگ ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن بعض ایسے بھی ایمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگ بھی مزارات میں جاتے ہیں، غیر اللہ کے پاس جاتا ہے، نہ جانے کن کن لوگوں کے پاس جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ اپنے سمسیوں کا سمادھان کروانے کے لیے، اپنی پریشانی کو دور کروانے کے لیے جاتا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو حاجت روا، مشکل کشا، نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے امن نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے سکون نہیں ہے، جب تک وہ شرک سے توبہ و استغفار نہ کر لے، توبہ نہ کر لے اور باز نہ آ جائے، تب تک وہ انسان کامیاب اور سفلتا پراپت نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے، تمہاری مدد کروں گا، اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر نصرت آئے گی۔ بس اوقات ہم کہتے ہیں نا، ہمارے اوپر اتیاچار کیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر ظلم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے نصرت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیوں آئے گی؟ اگر ہم اور آپ اپنی توحید میں، اپنے ایمان میں اگر شرک کو ملا کر کے رکھیں گے، رب کعبہ کی قسم اللہ کی طرف سے نصرت نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ کی نصرت اس شرط پر آئے گی میرے بھائیوں، اللہ نے شرط بتایا ہے، سنیے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے میرے بھائیو، سنیے، اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے، ہم تمہارے دین کو غالب کریں گے، دنیا میں حکومت عطا کریں گے، اور ہم تمہارے خوف اور ڈر کو امن میں تبدیل کر دیں گے۔ کب؟
یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ تم میری عبادت کرتے رہنا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے شرط رکھ دیا ہے، اس شرط پر اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی کہ تم اللہ کی عبادت کرتے رہو گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے تو اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی۔ نہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور نہ کچھ کریں گے، ہم تو اللہ کے ساتھ شریک بھی کر دیتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بہت افسوسناک بات ہے یہ میرے بھائیوں، ہم تو عبادت کرتے نہیں ہیں اور بہت ہانکتے ہیں، اللہ کی طرف سے نصرت نہیں آتی ہے۔ ہم غدار ہو سکتے ہیں، ہم مکار ہو سکتے ہیں، ہم دھوکے باز ہو سکتے ہیں میرے بھائیوں، لیکن رب العالمین کا کلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ مومنوں کے اوپر اللہ کی طرف سے نصرت آتی ہے۔ اب ہمیں اپنی گریبان پر جھانکنے کی ضرورت ہے، ہم کس لیول کے مومن رہ گئے میرے بھائیوں؟ آپ ہی بتائیے کہ ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن رب کا کلام کبھی نہ جھوٹا ہوا ہے نہ جھوٹا ہے نہ کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنی گریبان پر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ہم جیسے تھے 20 سال پہلے ویسے ہی ہیں، نہیں بدلیں گے، ہم نہیں بدلیں گے۔ جس طرح ہم گاجر مولی کی طرح جہاں تہاں کاٹے جا رہے ہیں ویسے کاٹے جاتے رہیں گے میرے بھائیوں۔ اگر اپنے آپ کو بیداری پیدا نہیں کریں گے، اپنے آپ کو سدھار کرنے کی پریاس اور کوشش نہیں کریں گے، یاد رکھیے دنیا میں ہمیں کوئی عزت نہیں مل سکتی ہے۔ عزت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو کتاب و سنت کے مطابق چلتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر ان کے اوپر تکلیف آ جائے، یہ الگ کی بات ہے، لیکن جو اللہ کے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، اللہ جس کو زیادہ چاہتا ہے اللہ اس کو زیادہ مصیبتوں میں کیا کرتا ہے؟ مبتلا کرتا ہے۔ یہ پہلا سبب ہوا عروج سے زوال کی طرف آنے کا۔ دوسرا سبب قرآن و سنت سے دوری ہے نا، قرآن و سنت سے دوری۔ ہم بہت دور ہیں میرے بھائیوں کتاب و سنت سے، یعنی قرآن کتاب سے مراد کوئی اور کتاب مراد مت لیں، یہاں پر کتاب سے مراد یہاں پر قرآن ہے۔ ہم قرآن و سنت سے بہت دور ہیں میرے بھائیوں، لفظوں میں پریوگ نہیں کیا جا سکتا ہے، کتنے دور ہیں۔ ہم میں سے اگر کسی کو کہا جائے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کرو تو بھائی نہیں معلوم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترجمہ صحیح سے نہیں کر سکتے۔ سورہ اخلاص، سورہ معون، سورہ کافرون، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ کوثر، سورہ العصر، چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں ہمیں ترجمہ نہیں معلوم میرے بھائیو۔ کیوں؟ کتاب و سنت سے دور ہیں اس لیے نا، کتاب و سنت سے ہم دور ہیں اسی لیے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ لیکن اتنا اچھا انتظام رہنے کے باوجود بھی لوگ چندہ کر کر کے زمین خریدتے ہیں اور مدرسہ چلانے کے لیے، لیکن افسوس ہے ان چار تلوار کے لوگوں کے اوپر۔ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ سب انتظام ہے، انتظام رہنے کے باوجود بھی ہم صحیح سے استعمال نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیا ریجن سے ہے میرے بھائیوں؟ کیا سبب ہے اس کے لیے؟ جواب دیں۔ نہ جانے کتنے کتنے سالوں سے بند پڑا ہے، ہمارا ایمان نہیں جاگ رہا ہے۔ کیوں میرے بھائی اور بزرگ دوستوں؟ غور کرنے والی بات ہے۔ غور کرنے والی بات تو یہ ہے کہ دوسرے لوگ سرے سے چندہ کرتے ہیں بنین و بنات بنانے کے لیے تاکہ کتاب و سنت کی باتیں سننے کو ملے، پوری دنیا میں توحید کا ڈنکا بج جائے، اس لیے اخلاص کے ساتھ۔ لیکن ہمارے یہاں اتنا کچھ سویدھا انتظام رہنے کے باوجود بھی ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیوں؟ اخلاص نہیں ہے۔ آپ کہیں گے دل پر حملہ، دل پر کوئی مائی کلال حملہ نہیں کر سکتا ہے، اثرات ہوتے ہیں۔ اتنے سالوں سے کیوں نہیں چل رہا ہے؟ میں کھل کے کہوں گا آج سامعین اور گاؤں کے لوگوں، غور سے سنیے، آپ غور سے سنیے، اور سنیے نہیں بلکہ اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کیجیے۔ جو ذمہ دار ہیں آپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، آپ نے ان کو ذمہ دار بنایا ہے، کوئی ناظم ہو یا سیکریٹری ہو، کوئی بھی ہو آپ نے بنایا ہے۔
آپ کو اپنی عزت نہیں معلوم، آپ کا بہت مقام ہے، لیکن آپ کو تو اپنی عزت ہی نہیں معلوم ہے، کیا بولیں گے؟ یہ بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ آپ گاؤں والوں کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ذمہ دار ہیں آپ ان سے سوال کیجئے، کتنا بتاؤں؟ آپ جو ذمہ دار ہیں وہ بولیں گے کیا بول رہے ہو، کیا بول رہے ہو تم؟ حق بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق منبر پر خطبہ دے رہے تھے، ایک نوجوان کھڑے ہوئے اور اس نے کہا عمر خطبہ نہیں دے سکتے آپ، خطبہ نہیں دے سکتے آپ، کیوں؟ ہم سبوں کو بھی کپڑا ملا تھا، کسی کو نہیں بنا کچھ، آپ کو ہی بن گیا، آپ تو ویسے ہیں لمبے تڑنگے موٹے تگڑے تو آپ تھے ہی، اور آپ ہی کو بن کے ہم لوگ کو نہیں بنا؟ ہاں؟ تو پھر جواب دیے میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق نے غصہ کا ظاہر نہیں کیا، ویسے تو حضرت عمر فاروق کے سامنے کس کو جرأت ہوتی کہ بات کر دے، لیکن حضرت عمر فاروق نے اس نوجوان کو نہیں ڈانٹا، نہیں کہا کچھ، اگر آنکھ دکھا دیتے نا بیٹھ جاتے، وہ اتنے جلیل القدر صحابی تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، لیکن ان سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی منبر پر میرے بھائیوں، کیا پتہ چلا؟ ہوش کے ناخن لیجئے میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لیجئے، آپ لیجئے ہوش کے ناخن۔ کیا پتہ چلا؟ جب عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابی سے سوال کیا جا سکتا ہے، ہم اور آپ کون کھیت کے مولی ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے؟ کریے میرے بھائیوں، سب سے پہلے اپنی عزت کو سمجھیے، جانیے، اور جن کو ذمہ دار بنایا گیا ہے ان کو تو غصہ کی ضرورت ہے نہیں، ان کو تو خوشی خوشی جواب دینا چاہیے، حساب دینا چاہیے حضرت عمر فاروق جیسا۔ لیکن آج کل کے ذمہ دار اللہ ماشاء اللہ غصاتے ہیں، غصاتے رہے، حق بات ڈنکے کے چوٹ پر کہوں گا۔ آج کتاب و سنت سے دور کیوں ہیں؟ یہ بھی ایک سبب ہے۔ اگر مدرسہ چلتا الحمدللہ کچھ نہ کچھ ہم تو فائدہ اٹھاتے میرے بھائیوں، کچھ نہ کچھ تو فائدہ اٹھاتے۔ یہ بھی ایک سبب ہے کہ ہم عروج میں تھے زوال کی طرف آنے کا۔ اور سنت سے دوری، اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول کے حکموں سے مخالفت کرتے ہیں، کہیں ان کے اوپر کوئی مبتلا، کوئی آزمائش نہ آ جائے، کوئی فتنہ نہ آ جائے، یا عذاب علیم نہ آ جائے۔ جعفر ابن محمد نے فتنے کی تعریف یوں کی ہے کہ سلطان جائر یسلط علیہم، ظالم حکمراں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ وہ ظالم، وہ جابر بادشاہ جیسے چاہے گا تمہارے ساتھ ناروا سلوک کرے گا، کبھی این آر سی، کبھی اور کیا، یہ سب لاتے رہتا ہے۔ کیوں؟ جس طرح چاہتا ہے وہ ظالم ہمارے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے۔ کیوں؟ ہم سنت سے دوری ہیں، اسی لیے سنت سے دور ہیں، اسی لیے جیسے چاہتا ہے ہمارے ساتھ ویسے ناروا سلوک اور برتاؤ کرتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جعفر ابن محمد نے یہی تفسیر کی ہے فتنے سے۔ اور عذاب علیم کی تفسیر کیا کی ہے؟ عذاب القتل، جہاں پائیں گے وہ کافر، وہ ظالم، وہ جابر، دشمنان اسلام تمہیں جہاں پائیں گے قتل کر دیں گے، ٹھوک دیں گے، مار دیں گے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہو تو رہا ہے نا، ہو تو رہا ہے نا۔ ٹرینوں میں جاؤ وہاں بھی نوٹنکیاں، اور کہیں جاؤ وہی نوٹنکیاں، کیا ہے یہ؟ سنت سے دوری ہے میرے بھائیوں، سنت سے بہت دور ہے، یہی وجہ ہے۔ اور چوتھا سبب، چوتھی وجہ، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت، موت سے نفرت۔ میں یہ نہیں کہتا آپ کمائیے مت، شادی مت کیجئے، بچہ مت پیدا کیجئے، میں تو کوئی اور کہے ہم دو ہمارے دو، میں وہ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم
رشتوں کو دیکھو اور خاندان کو دیکھو، کیوں؟ تاکہ زیادہ بچے جننے والے ہیں کہ نہیں ہیں، اس لیے دیکھا کرو، کیوں؟ تاکہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اپنی امت کو لے کر کے فخر کریں گے، یہ میری امت ہے، کوئی اور کہے ہم دو ہمارے دو، ہم تو نبی کی بات کہیں گے۔ یہ کیا ہوا میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اتنی کیجیے جس سے کام ہو جائے۔ کچھ لوگوں کا تو یہی فکر ہوتا ہے، یہی دنیا ہے، دنیا میں رہیے، کمائیے، پیئے، سب کچھ کیجیے، کتاب و سنت کے مطابق چلیے، لیکن اصل ٹارگٹ دنیا کو مت بنائیے میرے بھائیوں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی ترجیح مت دو، آخرت والی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ والی زندگی ہے، اس پر فوکس کیجیے، اور قیامت کے روز کیسے کامیاب ہو جائیں گے ویسے کتاب و سنت کے مطابق چل کر کے اپنی زندگی کو گزاریے میرے بھائیوں۔ وہ کراہیت الموت، موت سے نفرت، مر جائیں گے، کون بچیں گے بھائی؟ ہمارے والدین دنیا کو چھوڑ کر چل گئے، آپ میں سے کسی کے والدین دنیا کو چھوڑ کر چل گئے، آپ میں سے کتنے بھائی بہن اور کن لوگوں کے کتنے اولاد دنیا کو چھوڑ کر چل گئے، الوداع کہہ دیے، فنش، ختم۔ کیوں؟ دنیا بقا والی زندگی ہے اسی لیے نہیں نا، دنیا ختم ہونے والی ہے میرے بھائیوں، تو دنیا سے اتنی محبت کیجیے جس سے کام ہو جائے، اور موت کی ہمیشہ تیاری کیجیے۔ کچھ لوگ ہوتے مر جائیں گے، یہ وہ، مرنا تو ہو بھائی، یہ بھی تو نعمت ہے، مریں گے نہیں تو پھر اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ بولیے، اللہ کا دیدار ہم تب کریں گے جب مریں گے، ہے نا، جب مریں گے تبھی دیکھ سکتے ہیں نا، تو گویا کہ موت ایک نعمت ہے میرے بھائیوں۔ اور آگے چلیے، دعوت کا کام روک دینا، دعوت کا کام روک دینا، امر بالمعروف نہی المنکر کا فریضہ انجام نہ دینا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کیا کہا؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اللہ کے نبی قسم اٹھا کے، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی قسم نہ بھی کھاتے، ہمارے لیے ماننے کے لیے، ایمان رکھنے کے لیے کافی تھا، لیکن کتنی برحق، کتنی سچی بات ہو سکتی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے رہو گے، برائی سے روکتے رہو گے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ قریب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ عذاب بھیج دے گا، تم اس وقت دعا کرتے رہو گے، دعا کے لیے چلاتے رہو گے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب ہے کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ برائی کو روکتے رہو گے، یہ نہیں کہا ایک دن جا کے روک دو ہو گیا، نہیں، روکتے رہو گے، بھلائی کا حکم دیتے رہو گے، برائیوں سے بھی روکتے رہو گے۔ الحمدللہ ہم لوگوں کا بھی مزاج ابھی ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے نا، لیکن جو ہم مسجدوں سے نکلتے ہیں جیسے تھے ویسے ہو جاتے ہیں۔ کیوں میرے بھائیوں؟ میری ماں تو نہیں ہے جہاں ڈی جے بجتا ہے اور بے پردگی عریانیاں ہے، آپ ہی لوگوں کی ماں بہن ہوتی ہیں، بیویاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی کہ بولو، لیکن ہو سکتا ہے کسی کو برا لگے، آئی ڈونٹ کیئر، لاؤ بالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں آپ لوگوں کی ماں بہنوں کی میں بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں انگلی اٹھائیں گے، یہ بولتا ہے وہ بولتا ہے، اگر بولتا ہے تو بولنے دو، میں تو کتاب و سنت کی بات بتاتے رہوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھلائی کا حکم دیتے رہو گے تو ہمارے گاؤں کے ذمہ دار کے گھر میں ہی ڈی جے بجے اور کچھ بجے اور خرافات اور غلط چیزوں کا استعمال کیا جائے تو اور لوگ جو ہوں گے ان کا بڑھاوا نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے، ہوگا، ظاہر سی بات ہے ہوگا، لیکن نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے ارے اس کے گھر میں بج رہا ہے، بجنے دو، جو ہوگا وہی لوگ برے ہیں، وہی لوگ خراب ہیں، یہ وہ ہم بولتے ہیں نا۔ جب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا نا،
اس کے گھر میں صرف نہیں آئے گا میرے بھائیوں، اس عذاب کے چپیٹ میں ہم سب ہوں گے، یاد رکھیں اس بات کو۔ اور یہ جب میٹنگ بیٹھاتے ہیں، بیٹھک بیٹھاتے ہیں، کسی بندے کی زبان سے نہیں، یہ بات نہیں نکلتی ہے یہ جو غلط ہو رہا ہے یہ سب نہیں ہونی چاہیے، اگر ہوگا تو ہم نہیں جائیں گے، کچھ دائرے میں رہ کر کے کارروائی کرنی چاہیے، ہے کہ نہیں کرنی چاہیے، اگر نہیں کرنی چاہیے تو مجھے بول دیجیے گا کہ نہیں کرنی چاہیے، سب کا جواب یہی ہوگا کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ کوئی ایسا پروٹوکول، اصول، نظام قائم کیجیے آپ تاکہ سماج کی برائیاں ختم ہو جائے۔ اور میں آپ کے لیے اور ایک بات بتاتا ہوں، جو اہل اولاد ہیں، کہ آپ اپنی اولاد کی فکر کیجیے میرے بھائیوں، کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، ہم سب کو اپنی اولاد کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ ہماری اولاد اچھے ہو جائے۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا نا، بہت ایسے لوگ ہیں دیکھتے ہیں نا، کبھی کبھی کہاں رہتے کہاں سے طلاق ہو جاتا ہے، ایک طلاق ہی میں شادی پڑھایا جاتا ہے، پڑھانے والا بھی جاہل، بتانے والا بھی جاہل، کتاب و سنت کے ساتھ یہ روگردانی نہیں کیا، کتاب و سنت کے مطابق اس نے عمل کیا ہے۔ میں سوال کر کے آپ کے پر چھوڑ رہا ہوں، آپ سے جواب چاہیے مجھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب طلاق دینے کی وقت آ جائے تو کب دینا ہے؟ لاسٹ اسٹیپ میں، سب سے لاسٹ میں، جب بات نہ بنے تب دینا ہے لاسٹ میں، نہ کہ بعد میں طلاق۔ اور یہ بھی جانیے آپ، ایک ہی طلاق مانا جاتا ہے، نہ کہ 3 مانا جاتا ہے، یہی تو جھگڑا ہے میرے بھائیوں۔ ہم جانتے نہیں نہ ہے کچھ، ایک طلاق دیا نہ اور کچھ ہوا، نہ کہاں سے طلاق دیا، اس کو گولی مارو، اس کو نہیں معلوم کہاں سے دینا چاہیے کیسے نہیں دینا چاہیے، لیکن آپ کو معلوم ہونی چاہیے نا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک طلاق دینے کے بعد وہ بیوی اس کے گھر میں ہوتی ہے، یہ اسلام کا پروٹوکول ہے، اسلام کا اصول ہے، اسلام کا قانون ہے، نہ کہ اس کو کسی اور سے شادی کرایا جائے گا۔ اتنی جہالت ابھی بھی ہے میرے بھائیوں، کیا ہم میں سے نہیں جانتے کوئی کہ ایک بار طلاق دینے کے بعد ایک ہی مانا جاتا ہے، اور ایک طلاق دینے کے بعد پھر نہیں شادی کرایا جاتا ہے، نہ اور کچھ کیا جاتا ہے؟ بولیے، ہے نا؟ ابھی نہیں بولیں گے کچھ، لیکن سب لوگ جانتے ہیں ایک طلاق ایک مانا جاتا ہے، تو وہ لڑکا جو ہے، میں انسان کے اشارہ ہی کافی ہے، تو کوئی بھی لڑکا ہو وہ اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکا؟ والدین کی لاپرواہی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو یاد کیجیے، آپ وقت لے رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، حضرت مریم علیہ السلام کو یاد کیجیے، ان کے رہنے کی جگہ میں بغیر موسم کا پھل آ گیا، بغیر موسم کا پھل، کچھ بھی موسم نہیں ہے اور بے موسمی پھل آ گیا۔ ان کے جو سرپرست تھے، کفیل تھے، دیکھ بھال کرنے تھے، اس نے کہا اے مریم انا لکی ہذا، یہ کہاں سے آیا؟ بغیر موسم کا پھل ہے تمہارے پاس، کیا بات ہے؟ دیکھ رہے ہیں خبر گیری کیسے کر رہے ہیں، پاک دامن عفیفہ عورت سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے۔ آج کل کے جنریشن، آج کل کے اولاد سے تو زیادہ سوال کرنا چاہیے، لیکن ہم تو فرشتے سمجھتے ہیں، ہماری اولاد ہے، ایسے نہیں ہو سکتی۔ ارے بھائی، اچھے لوگوں سے سوال کیا جا سکتا ہے تو ہم میں سے بھائیوں کی بھی خیر، مطلب کیا بولتے ہیں اس کو، دیکھ بھال کرنی چاہیے، اولاد کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم تو ہم سبوں کو کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پاک پروردگار عالم، ہم عروج میں تھے مولا کریم، ہم زوال پذیر ہو گئے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہمیں دنیا میں دوبارہ عزت عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہم میں سے جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو تو شفا کل شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہم میں سے جتنے لوگ دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں موحدہ، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اور جب تک ہمیں دنیا میں رکھنا توحید پرست والا بنا کے رکھنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔